جو لیڈرشپ ہے، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ، صوبے، مل کر ہم سب پاکستان کی ایک نئے ولولے اور کمٹمنٹ کے ساتھ خدمت کریں، اور تاریخ میں ہمارا یہ ذکر ہو سکے کہ ہم نے حد المقدور خدمت کی تھی، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوم نے ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا اور مختلف پارٹیوں کو مینڈیٹ ملا، جس میں پی ایم ایل شامل ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہاں پر موجود ہمارے جو اتحادی پارٹیز، ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اور ہمیں سب کا احترام کرنا ہوگا۔ اور اس مینڈیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب مل کر اپنی توانائیاں مجتمع کریں اور مل کر ہم اس خدمت کے سفر کی طرف سے تیزی سے ہم قدم اٹھائیں۔ جو پچھلے 16 ماہ میں جو ہماری حکومت تھی، اس کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی، لیکن انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے بڑی جو خدمت تھی اس حکومت کی، کہ قوم کو دیوالیہ ہونے سے اس حکومت نے بچا لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئی تو ہماری جو اکنامک سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہی، وہ مزید ابتر نہیں ہوئی۔ گو کہ آج اب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اور جس طرح میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں خدمت عوام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ چوائسز تھی کہ جناب ہم should we be silent spectators اور be counted۔ تو قومی ذمہ داری نے، سیاسی ذمہ داری نے، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک مسلمان، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ایک سب سے بڑی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کچھ ہو جائے، حالات کچھ ہو، اب ہم انشاءاللہ اس ملک کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالیں گے۔ کہ جب ہم نے حزب مخالف کو انوائٹ کیا تھا، وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، تو ظاہر ہے پھر یہ ذمہ داری ہم نے سنبھالنی تھی، اور اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم تیزی سے اس سفر کی طرف روانہ ہوں جس کا عوام کو انتظار ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ پاکستان میں، اب سب کو مبارک ہو۔ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پوری قوم یعنی فجر کے وقت بھی، تہجد کے وقت بھی، تراویح کے وقت بھی سر بسجود ہوگی، اور رب تعالیٰ سے ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں گے، اور پاکستان کی خوشحالی و ترقی کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ تو اس رمضان شریف میں جو پیکج جو وفاقی حکومت نے دیا ہے وہ 7 ارب روپے نہیں بلکہ 12 ارب روپے ہے، اور 12 ارب روپے کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز میں جو اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں وہ ارزاں قیمتوں میں مہیا ہوں گی دکانوں پر۔ موبائل بھی جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اجرا کیا تھا، اس کو دوبارہ اس کو ہم عروج عمل لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسپ کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اربوں روپے ہم دے رہے ہیں، جو اس کیٹیگری میں جو کروڑوں لوگ جس میں شامل ہیں ان کو بھی اضافی کیش ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ 12 ارب روپے کا پیکج یہ
इंशाअल्लाह अब इसका इजरा हो चुका है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ ये ज्वेलरी स्टोर्स हैं वहाँ पर उनकी पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाए और इंश्योर किया जाए कि आम आदमी को जो उसका हकदार है उनको उन्हीं कीमतों पर वो अशिया मुहैया हैं जिनका उनसे वादा किया गया है और उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें कोई कमी ना हो। आज मैं इस मीटिंग को सिर्फ चंद जो पॉइंट्स के ऊपर मैं इसको मैं करूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई, कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं और उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत वक्त का हम वफाक मिलकर सूबों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर कि हम और ख़ास तौर पर इस शहर रमज़ान में हम अशिया की कीमतों को किस तरह मैनेज करें और कंट्रोल करें। ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है और पहला टेस्ट है, ये पहला इम्तिहान है। इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसमें आप पूरी तरह आप शामिल हो जाएं और इंश्योर करें कि अपने वफाक के जो टेरिटरी इदारे हैं वहाँ पर तो कुलियतन खालिस्तन हमारी जिम्मेदारी है और वहाँ मैं बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कि प्राइसेस में कोई वहाँ पर ख़राबी हो, कोई वहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो, डैट आई विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। उसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग का निज़ाम है और सूबे के साथ मिलकर जो कुछ इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो कुछ सूबों के साथ मिलकर हम उनके साथ कर सकते हैं, जो भी हमारी जो कैपेसिटी उनको मुहैया कर सकते हैं हम दें, ताकि ये मिलकर हम इंशाअल्लाह ये अशिया की कीमतों को कंट्रोल कर सकें और महंगाई के हवाले से हमें पूरी कोशिश करने की किस तरह गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाया जा सके। अब देखिए कि मैं रेपिटेशन के बगैर मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ देह है कि एक तरफ जो आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया है, गरीब आदमी गुर्बत के हाथों मारा गया है और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर अशराफिया न सिर्फ वो 80 से ज़्यादा बल्कि 90% वसाइल के ऊपर वो उसकी कब्जा हो और साथ फिर जो उसका एक फ़र्ज़ है वो अदा न करे, तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो स्पिरिट है उसके सरियम उसके ख़िलाफ़ है उसके। लिहाजा आज अगर 500 अरब रुपए बिजली के मद में 400 अरब रुपए चोरी होते हैं सालाना, उसमें गरीब आदमी का क्या कसूर है? और फिर जो बिलिंग जो है वो भी अपना मिली भगत से गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ डाल दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? इसी तरीके से आप देखें कि जो सब्सिडी दी जा रही हैं, एलीट सब्सिडी, अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका क्या उसका जवाब है? कोई उसका जवाब है कि गरीब आदमी तो महंगाई में पिस जाए और एलीट जो क्लास को सब्सिडी मिले? ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा तफावत है, इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि जितनी जल्दी इसको हम ख़त्म करेंगे उतना भला इस कौम का होगा। तीसरी बात आप देखें कि जो सर्कुलर डेट है, इसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं, गैस का, बिजली का, अब ये मिला के तकरीबन 5,000 अरब रुपए है, यानी 5 खरब या 5 ट्रिलियन रुपीस का तक जा पहुंचा है। और उसके कई उसके फैक्टर्स हैं, मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, सिर्फ एक बात करूंगा और बात आपको करीब से समझ आ जाएगी
کہ سرکاری ڈومین میں یعنی سرکاری محکمے میں یہ جو جینکوز ہے، جینکوز جو کوئی سرکار خالصاً سرکار چلاتی ہے، وہاں پر جنکس ہیں، جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہے، اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کچھ شاید 60 روپے یا 70 روپے پر یونٹ اس کی لاگت ہے اس کو اگر بند کر دیں اس جنگ کو، جو جنکو کے نام پر جنگ ہے، تو آپ کو ایک حد تک آپ وہاں پر اپنے لاسز جو ہیں، نقصانات آپ کم کر لیں گے. مگر بات ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ مافیا، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ پیراسائٹس وغیرہ ایسے پلانٹ. اب بجلی ویسے سرپلس ہے، ہزاروں میگا واٹ بجلی سرپلس ہے. اس کا تو ہم نے سوچا نہیں کہ بھئی سرپلس بجلی کو اس کی کھپت، اس کی پروڈکٹیو یعنی منافع بخش کھپت کس طرح کی جائے. اس کی کوئی انوویٹو اس کی منصوبہ بندی وہ تو نہیں ہے. وہ جو جنک جو ہے جنک میں وہ چلنے چاہیے. اور اس کی سب کو پتہ ہے، یہ ڈیزل مافیا، یہ مشینری کی پرزوں کی خرید و فروخت، اور خدا جانے اور کیا کیا اس میں بلائیں شامل ہیں. لیس سیٹ دین بیٹر کہ ہمیں یہ وہ خرافات ہے، یہ وہ جو کینسر ہے، موذی کینسر، جس نے ہمارے اس خاکی جسم کو بالکل اس کو کھوکھلا کر دیا ہے. میں اور بھی بے شمار یہاں پر مثالیں دے سکتا ہوں. میں نے پی آئی کی مثال اس دن دی آپ کو. 825 ارب روپے کا قرضہ. یہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، کئی سو ارب روپے سال کا لاس ان کا ہے. یہ آپ کی جو جس میں ڈسکس شامل ہیں، جس میں آپ کے اور بے شمار ادارے شامل ہیں، اور وہاں پر سرکار بیٹھی ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، اور پیسہ ادھار لے کے نقصان پورا کیا جا رہا ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو کیا اگر 76 سال بعد ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اپنی جو تنخواہیں ہیں سرکار کی وہ بھی ہم اپنا ادھار لے کے دے رہے ہیں، اور اس کا ہم نزلہ غریب آدمی کے اوپر ہم اس کو پھینک دیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. جو ایماندار جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو والنٹیرلی جو اپنا کروڑ روپے ارب روپے ادا کرتے ہیں، ان کو ہم مزید انہیں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. کل بات ہو رہی تھی کہ جی ریٹیلر کے اوپر اپنا ٹیکس لگانا چاہیے کیونکہ یہ تقاضا کر رہے ہیں انٹرنیشنل ادارے جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں. پر ریٹیلر کی بات تو بعد میں آتی ہے. ہول سیلر کہاں گیا؟ یعنی ہول سیلر غائب، اور ریٹیلر کو آپ پکڑیں، ایک دکاندار کو جو بڑی مشکل سے اپنی روزی کماتا ہے، چھوٹا دکاندار، اس کی بات کر رہا. یہ وہ ہے کانٹرڈکشنز، یہ ہیں وہ ویسٹرن انٹرسٹ جس نے آج اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ اٹس ڈو اور ڈائی، اٹس ناؤ اور نیور، پرفارم اور پیرش. تو میں بڑے ادب سے یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت ادب سے، کہ تمام آنریبل ممبرز آف میری جو کابینہ کے ہیں، کہ آج ہمیں اگر یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو نہ یہ وزارتیں بانٹنے کا معاملہ ہے، نہ یہ میرا اور تیرا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارا کاز، ہماری ذمہ داری. اس کے لیے ہمیں اپنا فل فور، اور یہ جرنی ہے، میں نے تقریر میں بھی کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، اٹس اے جرنی فل آف بلڈ، سویٹ اینڈ سیکریفائس، نتھنگ ایلس. راستے میں ہمالیہ نما ہمیں چیلنجز آنے ہیں، سمندر آنے ہیں، بڑے بڑے گہرے مسائل کے، مشکلات کے، مگر وہی قومیں وہ تیر کے کنارے لگتی ہیں جن میں جستجو ہو اور لڑ مرنے کا پورا اس میں ان میں ایک جذبہ ہو. مل کر آپس میں لڑائیاں نہیں لڑنی، آپس کی جنگیں نہیں لڑنی، غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، بے روزگاری کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، کرپشن کے خلاف مل کے جنگ لڑنی ہے. اب یہ میں نے پورے ایک ہفتہ جو میں نے اوتھ اٹھایا، تو میں نے پورا الحمدللہ ہفتہ میں نے لی ہیں، پریزنٹیشن لی ہیں،
اور ہر شعبے کی آپ کی FBR کی جو ہماری ریونیو ہے، ہمارے جو دوسرے جو معاملات ہیں، ان سب کے اوپر میں نے میٹنگز لی ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو FBR ہے، جتنا سال کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے، ایک اندازہ ہے، خدا جانتا ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ اگر 100 روپے محصولات کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو 300 روپے جو ہیں وہ بالکل جیب میں اس سے گرم ہوتے ہیں. یعنی 3 گنا زیادہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں. زیادہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہا میں، تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ حامی ہوں کہ ٹیکس کو ہمیں ٹیکس سلیبس کم کرنے چاہیے تاکہ بزنس بھی چلے، روزگار بھی چلے، اور جو بیس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. لیکن جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا اور آپ کی جو مختلف مدات ہیں، اگر 100 روپیہ اکٹھا ہوتا ہے سال کا تو 300 روپیہ اپنا غائب. یعنی اس کا مطلب اگر 1000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 3000 غائب، اگر 2000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 6000 غائب. یعنی یہ ریشو ہے سائفننگ آف کی، لیکیج کی. تو پھر ادھار نہیں لینا تو پھر کیا لینا ہے؟ ملک تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ پاکستان کی معاشی تباہی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ چیلنجز، یہ ہیں وہ مشکلات جس کا آج مجھے سامنا ہے، آپ کو اور پوری قوم کو سامنا ہے. اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ منتخب حکومت کی. عوام نے ہمیں ذمہ دار اب ٹھہرانا ہے. ہمیں انہوں نے اگر یہ ووٹ دیا ہے تو ان کی اب آپ جواب دیں. ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں. میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی کولیگز کی خدمت میں کہ ناؤ وی ول ناٹ ڈیتر اور ڈیلے، نو ویسٹ آف ٹائم. ایک سیکنڈ کا بھی وقت کا ضیاع جو ہے میں قبول نہیں کروں گا. اور آپ میری ٹیم ہیں، بہت قابل لوگ ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس جو میرے سامنے موجود ہے. تجربہ اور جواں خون، یہی مل کر ایک انجن بنتا ہے جو قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے. تو مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انشاءاللہ آپ اس میں ایک پوری ایک ایبسلوٹ کنوکشن کے ساتھ، ایک صادق جذبوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس سفر میں میرے جرنی میں میرے ساتھی بنیں گے اور ہم مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے. ایزیئر سیڈ دین ڈن. جملہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا جو ہے وہ نہ صرف مشکل ہے، آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے. مگر وہی قومیں آگے بڑھی ہیں، وہی قومیں انہوں نے پہاڑ اور دریا انہوں نے عبور کیے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنا ہر صورت ہم اپنی منزل پائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تو اس کی مرضی، اس کی شان ہے، وہ مالک ہے. لیکن وہ محنت رائے گاہ نہیں کبھی ظاہر نہیں کرتا. ہم تو خیر اس دین کے ہم پیروکار ہیں. 14 سال پہلے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت، ہم تو اس دین کے پیروکار جو محنت کی بات کرتا ہے کہ نماز ادا کرو اور نکل جاؤ اپنے رزق کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ تو جو اس دین کو فالو بھی نہیں کرتے ان کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا. تو جو اس مالک کو ماننے والے ہیں، اسلام کے دائی ہیں، ان کی محنت کیوں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ لیکن پھوکوں سے نہیں، کسی صورت بھی اور جادو ٹون، صرف اور صرف محنت اور مسلسل محنت اور محنت. اس کے ذریعے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قربانی کا جذبہ ہوگا، اظہار کا جذبہ ہوگا، محنت کا جذبہ ہوگا تو ہماری کشتی ضرور مہندار سے نکل کنارے لگے گی انشاءاللہ. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اٹ لائک لائف اینڈ ڈیتھ. اس میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں ابھی یہ جو برسات کی وجہ سے جو تباہی ہوئی بلوچستان میں، KP میں، آزاد کشمیر میں، ابھی وہاں پر ہو کے آیا میں. کس طرح ان کے پیارے ان کو بچڑ گئے، ماؤں کی گودیں، ان کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. تو یہ قدرتی آفات جو ہیں، یہ اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے. یہ کلائمیٹ چینج کا جو
جو قیامت خیز جو اس کی جو ڈیوسٹیشن ہے اس کا بھی ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی میں نے آپ کو جو سادہ الفاظ میں بات کی کہ اگر ہمیں آنے چاہیے 400 روپے سال کے, ملتا 100 ہے اور 300 غائب ہو جاتا ہے. وہ 300 اگر مزید ٹیکس لگائے بغیر اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا ہمیں ادھار لینا پڑے گا؟ نہیں. کیا غربت ختم ہوگی؟ ہاں. کیا تعلیم اور علاج کے لیے وسائل ہوں گے؟ ہاں. کیا ہم کشکول توڑ سکیں گے؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے. کیا IMF سے الٹیمیٹلی جان چھوٹ جائے گی؟ انشاءاللہ. مگر راستہ تو وہ اپنائیں, اس طرف ہم آگے تو بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انشاءاللہ چائنیز بڑی وہ کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یہ چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اور میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس چیلنج کو آپ سینے سے لگائیں اور اس کے لیے ایک شبانہ روز آپ محنت کریں, ایک کر دیں, تو یہ آپ کی تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف سے انشاءاللہ درج ہوگا. 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت بڑے محدود وسائل ہیں. اب وسائل ہم نے انشاءاللہ اکٹھے کرنے ہیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا پیر بگڑا تگڑا تھا. پوری پرسیوشن ہوگی, پوری اپریسیشن ہوگی. جو لوگ بڑے اچھے کلیکٹرز ہیں, چاہے وہ انکم ٹیکس کے ہیں, چاہے وہ کسٹمز کے ہیں, دے آر آر ہیروز, وی ول سلوٹ دم. اور ان کو ہم انکریج کریں گے. اور جو بلیک شیپ ہے ان کی پریڈ کرائیں گے انشاءاللہ, تاکہ اپنا بلیک اور وائٹ کا بڑا واضح فرق قوم کو نظر آئے کہ ہاں جی یہ لوگ ہیں جو کہ قوم کی خدمت کر. اسی طرح جو ایکسپورٹرز ہیں, جو بزنس جو میں انوویشن لا رہے ہیں, ہماری قوم کی بچیاں اور بچے ہیں جو بڑے انوویٹو مائنڈ, ان کو SMEs جو بنانا چاہتے ہیں, ان کو اپنے کیپٹل دینا ہے, ان کو ہمیں سکلز دینی ہے. وہ سارا ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. کیونکہ یوتھ جو بلج جو ہے, اگین اٹس اے چیلنج یٹ اے گریٹ اپرچونٹی. اور اس بلج کو ہم نے کنورٹ کرنا انٹو گریٹ اپرچونٹی. اور اس کے لیے پورا ایک اکنامک پلان بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے پورا کام کیا جائے گا. اور میں وہ جلد انشاءاللہ ہم جو ہماری جو اس بارے میں جو فیصلے ہوں گے وہ میں قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو SIFC جو مارز وجود میں آ چکا ہے, وہ ایک بہت ایک افیکٹو وہ ایک میکنزم ہے. باہر کے ناقد جو باتیں کرتے رہیں کہ آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا گٹھلیاں گننے سے غرض ہے. If SIFC can play an effective role in promoting Pakistan's investment climate and attract investment and cut red tape and delays and inordinate and serious delays, تو کیا اس سے قوم کا بھلا ہوگا یا اس سے قوم کا نقصان ہوگا؟ اٹس سمپل. تو اگر بھلا ہے تو وی ول most definitely go towards that road and support that mechanism to the hilt. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں مزید اس میں امپرومنٹ کرنی ہے انشاءاللہ وہ کریں گے, تاکہ اس میکنزم کو ہم روبسٹ بنائیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ چلا گیا. میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں, آج بھی میں ایک انتہائی برادر ملک کے ایک سفیر کو ملا اور میں نے خود ان کو کہا, وہاں پر فارن منسٹر صاحب تشریف فرما تھے, میں نے کہا کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب قرض کی بات نہیں کروں گا, سرمایہ کاری کی بات کروں گا. اور وہ رسپانسبلٹی ہماری ہے, ذمہ داری ہماری ہے. بینکبل فیزیبلٹیز ہم نے بنانی ہے, چاہے ایک اپنا ایک اسٹیل کا پروجیکٹ ہے یا ایک ماربل کا پروجیکٹ ہے, ایگریکلچر کا پروجیکٹ ہے. وی آر دا ون ہو نیڈ انویسٹمنٹ ان دس کنٹری. تو ایک بینکبل فیزیبل پروپوزیشنز بنانی ہماری ذمہ داری ہے. میں سیکرٹری اسٹاف بیٹھے ہیں, بڑے آنریبل آفیسر ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے ہماری,
یہ فیسیلٹیز بنانی, کتنے کنسلٹنٹ ہم نے ورلڈ کلاس ہائر کیے, کتنی ہم نے ایبزارب کی اپنی اداروں میں یہ ٹیکنیک. تب کہنے کا یہ کہ ہیو ہارٹ. آج میں بتا رہا ہوں, آج ہی جو آپ کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے. ہم نے پچھلی جو ہماری ٹرم تھی اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی ہر چیز کر کے ہم انٹرن گورنمنٹ کو ہم نے دے دی. انہوں نے پوری کوشش کی, یقیناً کوشش کی ہوگی, لیکن آج مجھے انہوں نے بتایا کہ جی اس کی جو بڈز آنی تھی وہ اس 15 یعنی چند دن بعد آنی ہے, 15 مارچ, تو ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی ان کو پتہ تھا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, تو انٹرم گورنمنٹ میں تو وہ انویسٹمنٹ تو نہیں آنی تھی. میں نے کہا 15 مارچ تو انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے, 8 فروری کو الیکشن ہوئے. 15 مارچ واز اے سیف, ویری سیف ڈیٹ کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, 15 مارچ تک نئی گورنمنٹ آ چکی ہوگی. تو اب تو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اور آج 11 مارچ ہے, تو 4 دن بعد ان کے نہیں, ان کو ٹائم چاہیے. بامرے مجبوری میں نے 1 مہینہ بڑھایا کہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں یہ ایگری نہ کرتا اور کوئی بڈ نہ آتی تو یہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جاتا اور 3 مہینے اور خوار ہو جاتے ہمارے. اسی طرح پی آئی اے کا جو سارا انٹرم گورنمنٹ میں کام ہوا ہے اور بڑی میں نے دیکھا بہت اچھا کام ہوا. اب اس کی جو ہے کٹ آف ڈیٹ, میں نے کہا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جون جولائی. میں نے کہا بالکل نہیں, آپ اس کو اپریل رکھیں. بڑی مشکل سے ان کا چلیے آپ ہمیں مئی دیں, مئی سے ہم ول ورک بیکورڈس اور سارا کر کے آپ کو. تو یہ چیلنجز ہیں. اب 840 ارب روپیہ صرف پی آئی اے, اور اگر 840 ارب روپیہ آپ کے پاس, میں مثال دے رہا ہوں, اویلیبل ہو, جسٹ ٹو لیٹ یو نو, آئی مین سمپل ایکویشن. یہ جو پاکستان کڈنی اینڈ لیور سینٹر جو ہے یہ بنا تھا 18-20 ارب روپے میں, تو 800 ارب روپے آپ کے پاس ہو تو پورے پاکستان میں یہ اپنا کینسر کے اسپتالوں کا جال بچ جائے, پورے پاکستان میں ایک جدید یونیورسٹیز کا جال بچ جائے, پورے پاکستان میں ایکسپورٹ زون کا جال بچ جائے, پورے پاکستان میں ایگریکلچر کا ایک ریولوشن آ جائے, 800 ارب پھر بھی ختم نہ ہو, مگر اٹس گون ڈاؤن دا ڈرین. اسی طرح میں آپ کو کیا گنواؤں کہ کیا اس وقت حالت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرجیکل آپریشن کرنا ہمیں, اور اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا بالکل. ڈیپ سرجری ہوگی تاکہ یہ خدا داد ملک پاکستان یہ صحیح معنوں میں یہ جڑیں پکڑ لے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ آن دس نوٹ, wherever there's a will, there's a way, and it's never too late. آج فیصلہ کر کے اٹھیں, اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ ہم اپنی آخری جو قطرہ بہا دیں گے, ایمانداری سے محنت کریں گے, باقی نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں, انسان کے ہاتھ میں نہیں. لیکن وہ کبھی کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا, اس خدا کا نظام ہے, اس کا یہ قانون ہے. تو اس سے ہم مدد مانگے, اس سے رحم مانگے, اور انشاءاللہ ضرور مل کر انشاءاللہ ہم اس ملک کو ہم بڑی تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. میں نے جس طرح کہا کہ مشکل ضرور ہے, بٹ ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. تو اس شعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تھینک یو ویری مچ.